ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں نواز شریف صاحب بھی وہاں کا دورہ کریں. یہ کتنا موجودہ سیاسی تناظر کے اندر کتنی کی امپورٹنٹ بات ہے اگر یہ بات سچ ہے؟ تو اگر تو یہ بات سچ ہے تو یہ بہت بڑی ایک سیاسی اور سفارتی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ اس کے مطلب جو حکومت کے خلاف جو حزب اختلاف ہے اس کے قائد کو وہ ملنے کو تیار ہیں، بلکہ عزت بھی دے رہے ہیں، دعوت بھی دے رہے ہیں. تو وہ ایک سگنل ہو. میں یاد کراؤں یہاں پر 77 میں ریاض الخطیب ہوتے تھے، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا. جی جی بالکل. اور وہ اپوزیشن کے سارے لیڈروں سے بھی ملتے تھے اور آرمی چیف سے بھی ملتے تھے، اور وہ سفیر تھے. اور یہ کیا کوئی صورتحال کو کھچڑی کوئی اس طرح کی پکڑی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس میں تھوڑا سا فرق تھا کہ ریاض الخطیب صاحب نے جو بڑے قابل اور بڑے سینئر سفیر تھے سعودی عربیہ، ان کی ایکٹیویٹی اس وقت شروع ہوئی جب بھٹو صاحب نے ان کو درخواست کی کہ آپ پی این اے سے ملیں اور میرا ان سے. اور اس کے ساتھ ساتھ یاد ہوگا آپ پڑھیں، ان کا ایک فورن منسٹر تھا یو اے ای کا السویدی، وہ بھی آیا تھا. بالکل آیا تھا. انہوں نے یہ مسائلت کا سلسلہ بھٹو صاحب نے خود انیشیٹ کیا تھا کہ آپ جا کے آئیں، خاص طور پہ کیونکہ رائٹ ونگ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشاہد صاحب کہ ایک بار پھر مصالحت کا کوئی سلسلہ سعودی عرب شروع کر رہا ہے؟ یہ میں کہہ نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو آپ نے دوسری خبر دی ہے دعوت والی، یہ اس کا ابھی فیکٹس پتہ نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ سعودی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے پاکستان کے اندر بھی. اچھا اب صاحب ہم بات کر رہے تھے سعودی عرب کا، اور آپ سعودی عرب کے حوالے سے اور خلیجی امور کے بارے میں بھی وزیر اعظم کے معاملے خصوصی، اور آپ کا اپنا ایک وہاں پہ فوٹنگ ہے، ہم جانتے ہیں. یہ جو موجودہ صورتحال میں یا حالیہ دنوں میں آیا کہ جی سعودی عرب نے اپنے ڈالر جو ہیں واپس لے لیے اور چین نے وہ پے کیے ہمیں، ایک تو یہ بات، اس کا بھی آپ سے جواب حاصل کرنا ہے. اور دوسری جو خبر گردش کر رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو دعوت دی ہے محمد بن سلمان صاحب نے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی وزٹ کریں. اور تیسری بات جو ہے یہ بھی جو ہے خبر ہے کہ رحیل شریف صاحب جو ہیں واپس آ گئے ہیں. اس حوالے سے بھی کئی وضاحتیں ہیں جو ہمارے ناظرین سننا چاہتے ہیں، اور آپ چونکہ حالات حاضرہ اور خاص طور پر ان امور پر دسترس رکھتے ہیں، آپ سے پوچھیں گے کہ حقیقتیں کیا ہیں. 1 بائی 1 ذرا بتائیے گا ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو مالی معاملات ہیں نا، یہ دو ممالک کے آپس میں معاہدے رازداری ہوتے ہیں، اور وہ رازداری ہی رہنے چاہیے. یہ کیوں تصور ہے ہمارے ہاں کہ اگر ہمارے کسی بھائی نے، دوست نے ہمیں کچھ ایک وقت کے لیے کچھ ہمارے ساتھ آگے کھڑا ہوا، قرض دیا، تو اب وہ اللہ کرے مانگے ہی نہ، وہ کہے ہی نہ، اور اگر اس وقت پہ ہم نے اسے واپس لوٹا دیے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کہے نہیں جی ہمارے دوست نے کیوں واپس لے لیے. بھئی جو ٹائم طے تھا، جو معاملات طے تھے، اس کے مطابق جو ہے، اور یہ چلتا رہتا ہے دنیا کے اندر، دنیا کے نظام کے اندر، اس میں کوئی پریشانی والی کون سی بات ہے. بھئی یہ تو خوش ہو جاؤ کہ اگر قرضہ ہم نے لیا تھا اور ہم نے واپس دے دیا، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ساری دنیا کے قرضے واپس کریں. پاکستان کو، مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان کو اتنا کمزور ہم خود کیوں خیال کرتے ہیں. ہم دنیا اسلام کی پہلی ایٹمی قوت ہے، ایک مضبوط قوم اور فوج رکھتے ہیں. ہر وقت ہمیں خطرہ رہتا ہے جناب ہمارا فلاں یہ کر دے گا، اب ہمارے ساتھ فلاں کو یہ کر دے گا. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم ایک دوسرے کے مشکل وقت کے ساتھی ہیں، کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. اس سے آگے کوئی بات جو ہے میرا خیال ہے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ تو ہمارے دوست یوٹیوبر اور ادھر ادھر سے چیزیں چھوڑتے ہیں، ان کو آج سعودی سفیر کی ملاقات ہوئی، وہ پہلے سے طے شدہ تھی. شاہد قریشی صاحب جو ہے وہ گئے متحدہ عرب امارات، پہلے سے دورہ طے تھا. ابھی سعودی عرب کے سفیر کی ملاقات خان صاحب سے ختم نہیں ہوئی تھی تو دوست لوگوں نے شروع کر دیا کہ جناب بڑی ایمرجنسی بلایا گیا، ہنگامی. بھئی یہ تو 4 دن پہلے سے مجھے معلوم تھا کہ ملاقات ہو رہی ہے، سب کو معلوم تھا. تو خدا کے لیے ہم اپنے آپ کو اتنا نہ کمزور کریں، نہ اپنے دوستوں کو اتنا چھوٹا دل سمجھیں کہ ہر وقت ہم نے انہیں کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے کہ جناب وہ جہاز واپس لے لیا تھا اس لیے کہ آپ نے بیان دے دیا. یہ کیا ہم باتیں کرتے ہیں؟ ہم ایسے، ہمارے تعلقات، نہ ہم ایسے ہیں نہ ہمارے دوست ایسے ہیں. لیکن آفیس صاحب ہم تو نہیں سمجھتے کمزور، اگر اگلے سمجھنا شروع کر دیں. دبئی کے ویزے ابھی تک بحال نہیں ہوئے ہیں، شاہد قریشی صاحب گئے بھی، بات چیت بھی ہوئی، لیکن عملاً پاکستانیوں پر پابندی ہے ویزے کی.
صرف پاکستانی نہیں ہیں، اس میں بہت سے اور ممالک بھی ہیں، اور آج تو آپ نے دیکھا سعودی عرب نے ساری دنیا کے لیے فلائٹیں انڈیا نہیں ہے، انڈیا لیکن ہم نہیں ہے اپنے اس میں۔ میڈیا کے کچھ حلقوں میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے لکھا، میں عرض کرتا ہوں نا، اس کی وجہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آج کی بات کر رہا ہوں کہ سارا ہمارا میڈیا کہہ رہا ہے سعودی عرب نے پاکستان کے لیے فلائٹیں بند کر دی، بھائی پوری دنیا کے لیے بند کی ہے کرونا کی وجہ سے جو نئی لہر آئی ہے۔ جہاں تک بات ہے امارات کی، امارات کے اندر دو مسئلے پیدا ہوئے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ورک ویزے پہ وزٹ ویزے پہ ہمارا پاکستانی جاتا ہے، وہ جا کے وہاں کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ اس کے پاس ہوٹل ہوتا ہے، نہ اس کے پاس کچھ اور ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے بعض یہاں پر لیبارٹریاں ہیں وہ یہاں سے دے دیتی ہیں سرٹیفکیٹ کہ جی نیگیٹو ہے، اور جب وہ وہاں دبئی ایئرپورٹ پہ چیک ہوتا تھا وہ پوزیٹیو ہوتا تھا۔ اب یہ چھوٹی باتیں ہیں، لیکن میں کیا یہ مسئلے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمیں اپنا گھر، ہمیں دوست کو شکوے سے پہلے اپنا گھر ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دوست انشاءاللہ ہمیں امید ہے، اور جہاں پر یہ ایک بات یاد رکھیے کہ جب ہم خود ہی اپنے آپ کو ہر وقت کٹہرے میں کھڑا رکھیں گے تو دوستوں سے کیا بات کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی میری خود بھی متحدہ عرب امارات کے ذمہ داران سے بات ہوئی ہے، اور کچھ چیزوں میں انہوں نے ریلیکس کام کیا ہے جس کے اوپر زلفی بخاری صاحب کام کر رہے ہیں، اور ان کے وہاں کے لیبر منسٹر کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ مسئلے جو ہیں میں نے پہلے بھی کہا یہ حل ہے، حل ہو جائیں گے۔ دوسری نواز شریف صاحب والی جو خبر ہے اس کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں آپ کو کہ سعودی عرب یہ بھی ساتھ ہے کہ جو اس کا ان کا بیٹا حسن نواز ہے وہ کوئی کاروبار بھی کر رہے ہیں، ان کا مشترکہ کاروبار بھی وہاں پر ہے، چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کو ریلیکسیشن ملتی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مملکت سعودی عرب جو ہے نا اس کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات ہے کہ میں آپ کو یہ کیٹاگریکلی کہہ سکتا ہوں، لکھ کے دے سکتا ہوں کہ سعودی عرب کبھی بھی پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ سعودی عرب کو معلوم ہو گیا ہوا ہے کنگ عبداللہ کے دور سے، اور یہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے اس وقت کے ذمہ داران، میں آج کی بات یہ جملے کہتے تھے کہ جب مشکل میں پاکستان کا سیاستدان پھنستا ہے تو ہمیں آواز دیتا ہے، اور جب ہم اس سے کہتے ہیں کہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کر لو، تو وہ نہیں مانتا۔ تو اس لیے موجودہ سعودی عرب کی قیادت جو ہے وہ قطعاً پاکستان کے سیاسی امور میں نہ کوئی مداخلت کر رہی ہے، نہ کرنا چاہتی ہے، اور میری ذاتی معلومات یہ ہے کہ یہ خبر بالکل جھوٹی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے، اس خبر کا کہ جناب بلا لیے گئے اور ادھر سے اپوزیشن، یہ ایسے اڑائی جاتی ہے صرف دوست ملکوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے۔ جنرل رحیل شریف صاحب والی خبر کی بھی ذرا وضاحت کر دے پھر کہ ان کو بھی واپس آ گئے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رحیل شریف صاحب 3 سال کا پہلا ان کا معاہدہ تھا، دوسرا 1 سال کا تھا، مجھے نہیں علم وہ آگے ہیں کہ ابھی وہاں پر ہیں، یہ میں ٹائم تھوڑا تھا چیک کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں کل۔ اور دوسری بات ہے کہ ایک معاہدے کے تحت وہ وہاں گئے ہیں، وہ ساری زندگی وہاں رہنے نہیں گئے، پہلے 3 سال کا ان کا معاہدہ تھا، پھر 1 سال کا ہوا، اور ممکن ہے کہ اور پاکستان اس اتحاد میں شامل ہے جس میں اب تک 48 اسلامی ممالک شامل ہیں۔ یار خدا کا واسطہ ہے، ہر بات کو اٹھا کے میں آپ سے بھی اوریہ صاحب سے بھی کہوں گا، یہ تو ہمارے بڑے ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں کہ اوریہ صاحب کوئی قوم کو بتائیں کہ ہماری نجات ان افواہ